منڈے ہوئے سر کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 15 جنوری 2020۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی ملک کے پارلیمان میں بہت ہلچل مچ گئی۔ اس کی وجہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک وزیر کا سر اچانک اس طرح سے منڈا ہوا پایا گیا تھا۔ ایک دن پہلے تک اس وزیر کے سر پر خوبصورت گھنگریالے لمبے بال تھے، لیکن اب وہ نہیں تھے۔ پارلیمان کے اراکین اس وزیر کو دیکھ دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے کہ وزیر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ سب قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ سر میں جوؤں کے باعث بال منڈوا دیے گئے ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے دماغ کو تر و تازہ کرنے کے لیے بالوں کے بوجھ کو ختم کر دیا گیا ہو۔ کسی نے کہا کہ شاید وزیر کے اہل خانہ میں کوئی موت واقع ہو گئی ہوگی، جس کے سوگ میں انہوں نے سر منڈوا لیا۔ پارلیمنٹ کے ایک رکن نے پوائنٹ آف آرڈر پر اسپیکر کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ معزز وزیر کے اہل خانہ میں کوئی فوت ہوا ہے؟ اس پر وزیر موصوف نے جواب دیا، نہیں۔ ایوان میں پھر سرگوشیاں شروع ہوئیں کہ کہیں اپوزیشن والوں نے ہی وزیر کا سر منڈوا نہ دیا ہو، کیونکہ وہی وزیر اپوزیشن کے خلاف بل منظور کروانے والے تھے۔ ایک ممبر نے کھڑے ہو کر اسپیکر سے پوچھا کہ جناب اسپیکر، کیا وزیر موصوف کو معلوم بھی ہے کہ ان کا سر منڈا ہوا ہے، اور کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ وزیر نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا کہ میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سر منڈا ہوا ہے یا نہیں۔ اس پر بہت سے ممبران یک زبان ہو کر چیخے کہ آپ کا منڈا ہوا سر ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، ہمیں ہر کسی کی بات پر کان نہیں دھرنے چاہیے، یہ صرف حکومت بتا سکتی ہے کہ میرا سر منڈا ہوا ہے یا نہیں۔ ایک رکن پارلیمنٹ نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ اس کی تصدیق ابھی ہو سکتی ہے، وزیر موصوف اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھ لیں۔ وزیر نے بڑی بردباری اور تحمل سے جواب دیا کہ میں اپنے سر پر ہاتھ نہیں پھیروں گا، حکومت کو کوئی جلدی نہیں ہے، البتہ میں ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ اس بارے میں پوری تحقیقات کی جائیں گی اور رپورٹ ایوان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ممبران نے بینچوں پر کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ اس معاملے میں حکومتی تحقیقات کی کیا ضرورت ہے؟ منڈا ہوا سر وزیر موصوف کا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے خود چیک کر لیں کہ ان کے سر پر بال ہیں یا نہیں۔ وزیر نے کہا، میں ممبران سے اتفاق کرتا ہوں کہ سر میرا ہے اور ہاتھ بھی میرے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ قوانین میں بندھے ہوئے ہیں، میں قوانین کو بالائے طاق نہیں رکھ سکتا، حکومت قوانین کے تحت چلتی ہے، میں اپوزیشن کے دباؤ میں اس نظام کو توڑ نہیں سکتا، میں پارلیمنٹ کے شام والے اجلاس میں اس حوالے سے پالیسی بیان دوں گا۔ شام کے اجلاس میں وزیر نے ایک بیان دیا، جناب اسپیکر، ایوان میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ میں نے سر منڈوایا تھا یا نہیں، اگر یہ ہوا ہے تو پھر یہ کس نے کیا؟ یہ سوالات بہت پیچیدہ اور حساس ہیں، حکومت اس پر جلد بازی میں فیصلہ نہیں لے سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سر منڈا ہوا ہے یا نہیں، جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہماری حکومت 3 اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دیتی ہے جو اس معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات کرے گی۔ میں انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کروں گا۔ ممبروں نے کہا، یہ قطب مینار کا معاملہ نہیں ہے جو برسوں تک تفتیش کے لیے کھڑا رہے گا، یہ آپ کے بالوں کا معاملہ ہے جو بڑھتے اور کٹتے رہتے ہیں، اس معاملے کا فیصلہ فوری ہو سکتا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، ممبروں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قطب مینار سے میرے بالوں کا موازنہ کر کے میرا استحقاق مجروح کریں۔ جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے، حکومت انکوائری سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ انکوائری کمیٹی اس معاملے پر ہر پہلو سے ہفتوں تحقیق کرتی رہی۔ اس دوران وزیر موصوف کے بال بڑھتے رہے۔ کچھ مہینوں بعد وزیر نے انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کر دی۔ انکوائری کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ وزیر کا سر منڈا ہوا نہیں ہے۔ حکمران جماعت کے ممبروں نے خوش دلی سے ڈیسک بجا کر اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا۔ اپوزیشن کی طرف سے شیم شیم اور کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اپوزیشن والے احتجاجاً نعرے لگاتے ہوئے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ رپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ وزیر موصوف کا سر منڈا ہوا تھا۔ اس موقع پر وزیر موصوف مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اسپیکر سے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر وزیر موصوف نے اپوزیشن کو کہا کہ میرا سر منڈا ہوا ہونا آپ کا خیال ہو سکتا ہے، جس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس وقت میرے سر کو دیکھ کر ثبوت پیش کرتے ہیں تو میں آپ سے اتفاق کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وزیر موصوف نے بڑے فخریہ انداز سے اپنے نئے اگے ہوئے گھنگریالے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور ایوان دوسری قانون سازی میں مصروف ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں جن پر پارلیمان میں ہفتوں شور شرابہ رہتا ہے، پھر اچانک وہ خبریں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دوسری خبریں لے لیتی ہیں، جن پر نئے سرے سے پارلیمان شور شرابے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ مثلاً نون لیگ کو لوٹے ہوئے اربوں روپے واپس کرنے ہوں گے،
شریف خاندان کو سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنی ہوگی۔ شریف مافیا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ لیکن پھر یہ خبر آتی ہے کہ لندن میں شریف فیملی کے ساتھ خفیہ پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے اور معاملات ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ کبھی یہ خبر آتی ہے کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور وغیرہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں بری طرح پھنس چکے ہیں، ان کی بے نامی جائیدادوں کا حساب لگایا جا رہا ہے، قوم کی لوٹی ہوئی دولت کا ایک ایک پیسہ آصف علی زرداری خاندان سے واپس لیا جائے گا۔ لیکن پھر یہ خبر آتی ہے کہ پلی بارگین کے تحت معاملات طے ہو رہے ہیں اور ایک دن پتہ چلتا ہے کہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں اور سدھار شروع ہو گیا ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے قانون سازی پر بڑی نظریں جمی ہوتی ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ تمام معاملات بڑی خوش اسلوبی سے متفقہ طور پر پارلیمنٹ میں منظور ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ قومی اہمیت کا معاملہ تھا جس پر سب ایک پیج پر ہیں۔ میڈیا کے سمندر میں اس وقت شدید لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں جب خصوصی عدالت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزائے موت سناتی ہے۔ کوئی اسے تاریخ ساز فیصلہ کہتا ہے، کوئی اسے ملک کی توہین گردانتا ہے، ہر طرف زور و شور سے بحث ہونے لگتی ہے۔ پھر یہ خبر آتی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں مشرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت غیر آئینی قرار دے دی گئی ہے۔ گویا اب عوام حسب سابق اپنے اپنے وقت کی مندرجہ بالا حساس خبروں کو پیچھے چھوڑ کر نئی خبروں کے شور شرابے میں گم ہو جائیں گے، یعنی بال اگ جانے کے باعث منڈے ہوئے سر کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ شکریہ، دی اینڈ۔